اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم فداک ابی و امی یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری اسکن پر بالخصوص چہرے کی اسکن پر جو پمپلس وغیرہ آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جیسی بلوغت کی عمر شروع ہوتی ہے تو بچے بچیوں دونوں میں جو ہے یہ پرابلم آ جاتی ہے، چہرے کی فریشنس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہر ایک آپ کو ٹوکتا ہے، اور پھر آپ کوئی میک اپ وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، یعنی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شادی بیاہ وغیرہ میں جب تک آپ اپنے آپ کو مینٹین نہ کریں تو آپ خود اپنی فیلنگ میں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ جو ہے وہ وقتی طور پر اس کو روک دیتی ہیں، لیکن پھر بھی داغ نہیں جاتے، اور اینٹی بائیوٹک کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو سکھانا، اور وہ اس کو وہیں سکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جگہ دانہ تو سوکھ جاتا ہے، پھل تو سوکھ جاتے ہیں لیکن داغ رہ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو جو طریقہ کار بتا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ دانہ وہیں سوکھے گا نہیں بلکہ اندر سے ختم ہو جائے گا، تو اوپر سے اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ تھوڑی سی کیئرنگ اگر ساتھ میں کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ بنیں گے بھی نہیں۔ پرہیز میں آپ نے گرم چیزیں کم کھانی ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے ہارمون سیٹلمنٹس کا ٹائم ہے۔ جیسے ہی بلوغت کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت بھی ہارمون سیٹلمنٹس ہوتے ہیں، دو تین سال آپ کو تھوڑا سا کیئرنگ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جب ہارمونز بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ 40 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے آپ کو یہ اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑی سی بلوغت کا جب ٹائم شروع ہو، ہارمونز پرابلمز آپ کو یعنی کہ تھوڑا سا اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، باڈی میں ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے پھر جو ہے جہاں توانائی بڑھتی ہے، جہاں امنگیں زیادہ آپ کی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہیٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے کے مسام سے آئلنگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جو بند جگہ ہے جہاں پر آپ دھول مٹی سے بچتے ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو، لیکن آپ ایسی جگہ جو سمندر سے قریب ہے، ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے، دھول مٹی زیادہ ہے، تو پھر تو یہ آپ کی اسکن آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز سنبھالنے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی کیئر کریں۔ بہت ہی آئلی اسکن بہت دیر پر ہوتی ہے، ڈرائی اسکن جو ہے وہ تو پھر بھی 40-45 سال میں نظر آنے لگتا ہے کہ بھائی یہ اتنی عمر ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جو آئلی اسکن ہے، یہ آئلی اسکن اگر آپ 70 سال کی عمر کے بھی ہیں اور آپ اگر کیئر کرتے ہیں اپنی، تو آپ کے چہرے پہ چھریاں نہیں آنے والی ہوتی ہیں اور بڑی فریشنس رہتی ہے۔ تو آئلی اسکن کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، بس تھوڑی سی کیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ آگے جا کر جو ہے یہاں پریشانی ضرور محسوس کر رہے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد آپ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ 50 سال کے ہیں، تو کہیں گے جی زیادہ سے زیادہ آپ کو کہے گا 50 سال میں، کوئی آپ 40 سال کے ہیں، کہ چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ تو اچھی اسکن ہے آئلی، لیکن تھوڑی سی کیئر ہے۔ کیئر کے لیے آپ دیکھ لیں کھانے پینے میں گوشت وغیرہ کا استعمال، انڈے، گرم چیزیں، مسالہ جات کم کر دیں، اور پراٹھے وغیرہ کی بھی تھوڑا سا، اور جب باہر جانے لگیں تو ار کے گلاب کا اسپرے رکھیں، ایک چھوٹی بوتل 20 ml کی اگر آپ کے پاس اسپرے ہے تو اس میں ار کے گلاب بھر کے ایک چھوٹی جو ہے آپ اسی بھی جو ہے وہ اس کی ڈال دیں، پٹکری کی، خوب ہلا کے رکھ دیں، یہ خراب ہونے والی نہیں ہے، اس کو آپ فریج میں رکھ دیں۔ جب کہیں باہر جا رہے ہوں منہ دھونے کے بعد پہلے، اور منہ بھی آپ کوشش کریں کہ فیس واش دھوئیں جو آئل فری ہوتا ہے، اور پھر آئیں چہرے کو خشک کریں اچھی طرح، اور فیس واش لگانے کے بعد ماؤتھ واش جو آپ لگاتے ہیں، فیس واش جو لگاتے ہیں، تو پھر چہرے کو اچھی طرح جو ہے نا آپ نے دھونا ہے، اس کا اثر رہ جاتا ہے چہرے کو، یہ بھی پھر انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ دھو کر آئیں تو خوب پانی سے اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے بعد خشک کریں، اور پھر اسپرے کریں، جو میں نے ابھی آپ سے اسپرے ذکر کیا، اور اس کو اسپرے کو بھی پھر خشک ہونے اس کے بعد آپ چپ بھی اپلائی کریں۔ اگر نارملی آپ کیجولی کہیں گھر میں گھومنا پھرنا یا باہر دروازے پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو زیادہ جو ہے اس کی کیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی کو میک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ سمپلی کریم لگاتے ہیں کسی بھی برانڈ کی ہو تو وہ آپ اس پہ اسی پر لگائیں، اور اگر کہیں جانا آنا ہے تب بھی یہی صورت ہے کہ آپ اس پر میک اپ کرنے سے پہلے یہ اسپرے کریں، خشک ہو جائے پھر کوئی بیس وغیرہ لگائیں، انشاءاللہ کوئی دانے وغیرہ بھی نہیں نکلیں گے، چہرہ آپ کا آستے آستے کر کے فیئر فریش بھی ہو جائے گا، اور جب آپ آئیں تو اس وقت پھر آپ نے صحیح سے اس کو میک اپ کو اتارنا ہے روزانہ، یہ نہیں آئے اور بس جناب جوتا کہیں پھینکا، کپڑے کہیں پھینکے اور سو گئے جو تھکے میں، پھر تو یہ آپ کی اسکن کبھی بھی جو ہے نارمل نہیں ہو سکتی ہے۔
تو آپ یہ جو کیئر میں نے آپ کو بتایا یہ کریں۔ اب آئیے میڈیسن کی طرف۔ میڈیسن آپ کو اس عمر بلوغت کی عمر میں آئلنگ زیادہ ہوتی ہے، دانے پمپلس نکلتے ہیں، اس کے لیے کالی پرون کا استعمال کریں۔ کالی پرون جرمن میں لے لیجئے، 30 پوٹینسی میں 5 قطرے دن میں 3 بار، کھانے پینے کا ایشو نہیں ہے، کھانے سے 15-20 منٹ پہلے یا بعد میں آپ پانی میں ڈالیں، نیم گرم پانی میں زیادہ فائدہ مند ہے، آپ اس کا استعمال کریں 3 دفعہ۔ 15-20 دن کا یہ میں آپ کو سیٹلمنٹ بتا رہا ہوں، پھر آپ 1 ہفتہ 10 دن ریسٹ کر کے پھر دوبارہ سے اگر ضرورت ہو تو 1 دفعہ پھر 10-15 دن کا سیٹلمنٹ چلا سکتے ہیں۔ دوائی چلے گی انشاءاللہ، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور صبح آپ نے جو ہے وہ سٹیکی سگیریا 200 پاور میں 5 قطرے لیں ایک ہی ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ یہ 15 دن آپ نے لے کر پھر 1 ہفتہ 10 دن رک جانا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ضرورت ہو تو پھر اس کا لینا ہے۔ کوئی مشورہ ایسا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیئرنگ کے باوجود بھی آپ کی اسکن آپ کے مطابق نہیں ہے، پرابلمس کریٹ کر رہی ہے، آپ ہم سے مشورہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے وہ مسائل بھی حل کر دیں گے جو آپ سے خود حل نہیں ہو رہا۔ 0315-2719956 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی اس طرح بھی، اور آپ اس سے کتنا استفادہ جو ہے آپ کو ہوگا تب بھی آپ کومنٹس کریں۔ یہ اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا تو بھی آپ کومنٹس میں ہمیں بتائیں، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو خواتین کے لیے تو بہت ہی زیادہ جو ہے پریشان کن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو روز ہی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، اور بغیر میک اپ اپلائی کیے تو بڑی پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ خواتین میں نکتہ چینی بہت ہوتی ہے، ہائے تم تو آج بہت کالی لگ رہی ہو، ہائے تمہیں یہ کیا ہو گیا، تو یہ جو ہائے ہائے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے خواتین بہت زیادہ جو ہے نا کیئر کرتی ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے اپنی سہیلی دوست احباب کی طرف بھی ہمارے لیکچر کو شیئر کریں تاکہ ان کے یہ درینہ پرابلمس دور ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اسکن کا علاج معالجہ کتنا مہنگا ہے، جب آپ جاتے ہیں کہیں پر تو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو پھر آپ جناب بڑی جگہوں پر جائیں گے، اچھے ڈاکٹرز کے جائیں گے تو ڈرماٹولوجسٹ اور یہ وہ جناب کو 3-5 ہزار روپے آپ کے ایک ٹائم پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے جو آپ کو بتائی ہے دوا، انشاءاللہ 400-500 میں آپ کی 600 میں 800 میں زیادہ سے زیادہ دوا آ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو وہ نتیجہ دے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے لیکچر آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔